ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے کی طرف سے مختلف خیر کی باتوں کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے نکاح آسان تحریک کے حوالے سے ادارے کی بڑی خدمات ہیں، ایسے ہم چاہتے ہیں کہ ہر مختلف شعبوں کے اچھے لوگوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ ہمارے بہت محترم دوست تھے، قاری عبدالرحمن حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. ابھی چند دن پہلے ہی انتقال ہوا، تو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سے کل جمعہ پڑھاتے ہوئے بھی تعزیت کی، اور الحمدللہ ان کے بارے میں بہت خوبصورت کلمات کہے، اور پھر ان کے گھر میں بھی جا کے افسوس وغیرہ کیا. پھر ان کے بیٹے یہ ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی حکیم صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا فیض جاری ہے. یہ طبی ٹوٹکے اور طبی نسخے بتاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے. یہ تو ان سے ملاقات ہوئی، تو جی چاہا کہ میں اپنے چینل کے اچھے لوگوں کو بھی ان کا تعارف کرواؤں. کوئی بھی طبی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. باقی مجھے خود ذاتی طور پہ ایک مسئلہ تھا، ان کے والد، اور بہت لمبا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ چٹکیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، کرنے والے تو اللہ ہیں. جیسے جو اچھے ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، وہ اپنے نسخے کے اوپر لکھتے ہیں هو الشافی، کہ شفا دینے والا اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ ہی دیتے ہیں، ہم تو ایک ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کے پاس میں آیا، تو چند منٹ میں، میرے کان کا مسئلہ تھا، چند منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ان کے ذریعے حل کروایا، اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا پھر مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ حکیم صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اور ہمارے ادارے کا بھی جو سنتے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں جو سنتے رہتے ہیں. ہمارے والد صاحب، میرے ساتھ جو ان کے والد صاحب کا تعلق تھا اس کو کچھ بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میرے جو والد صاحب تھے حکیم بھی تھے، اور بہت شفیق استاد بھی تھے میرے. انہی سے سیکھا جو کچھ سیکھا، اور حضرت کے کلاس فیلو تھے. اکٹھا انہوں نے حفظ کیا، قرآن پاک پڑھا، اچھا ٹائم گزارا انہوں نے. تو ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت اسی سلسلے میں تعزیت بھی کی اور صبر کی تلقین بھی کی مجھے. اور جیسا کہ حضرت نے میرا تعارف کروایا، میں بالکل ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ کا. بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں. حکمت ایسی چیز ہے جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پڑھ لکھ کے حکیم بن جائے. بہت ساری دنیا بنتی ہے، لیکن حکمت ایک ایسی چیز ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس میں جب تک سیکھتے رہیں، جب تک عمر ہے، جب تک چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. تو اسی سلسلے کے اندر میری یہ کوشش تھی کہ جو کچھ مجھے آتا ہے یا جو کچھ میں سیکھتا رہتا ہوں وہ اوروں کے ساتھ بھی بانٹتا رہوں. تو اسی سلسلے میں میرا چینل بھی ہے، میرے ہی نام سے ہے، حکیم ضیاء شاہد کے نام سے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت ساری چیزیں ایسی وہاں آپ کو مل جائیں گی. اگر کوئی بھی آپ کو طبی لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو جو بھی وہاں پہ ٹوٹکا کوئی بھی نسخہ ملے گا 100% جو ہے وہ شورٹی کے ساتھ صحیح ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حکیم جو ہے نا ایک آدھا چیز جو ہے بیچ میں سے نہیں بتاتے، پورا نسخہ نہیں بتاتے، کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن ایسا میرے چینل پہ بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ ایسے بھی مریضوں نے مجھے فون کر کے بتایا. ایک صاحب تھے اکاڑا سے، کہتے 15 سال سے میں سویا نہیں. تو میرا ایک چھوٹا سا نسخہ تھا ارک گلاب اور تخم ریحان کا، انہوں نے ایک رات یوز کیا حضرت، اور اگلے دن ان کا فون آیا، کہتے ہیں حکیم صاحب 15 سال کے بعد آج پہلے دن میں سویا ہوں. اتنی انہوں نے مجھے دعائیں دی. اسی طرح کراچی سے ایک عورت تھیں، 15 سال سے ان کو تکلیف تھی پیشاب میں جلن کی، وہ آغا خان ہاسپٹل پتہ نہیں کہاں کہاں. کہتے ایک دن میں رو رہی تھی، تو میری بیٹی جو ہے پاس بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، تو اس نے یوٹیوب پہ جلدی سرچ کیا، تو کہتی آپ کی ویڈیو سامنے آئی. اب اس میں صرف 2 چیزیں میں نے بتائی ہوئی تھیں، تخم کاسنی اور کلمی شورا. اب اس نے جو ہے وہ جا کے بازار سے اسی ٹائم لائی ہے، بقول اس کے
کہ وہ لائی ہے اور اس نے مجھے استعمال کروایا. کہتی جو تکلیف میری 15 سال میں نہیں گئی پہلی خوراک میں ٹھیک ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو بہرحال اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہو تو آپ لوگ ضرور سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے مولانا صاحب جو بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں, جو آسان نکاح تحریک جو ہے چلا رہے ہیں. اس میں حضرت کا ایک جو ہے وہ کل فرما رہے تھے کہ کوئی بھی بندہ بغیر نکاح کے نہ رہے. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جس کا اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ عورت جو ہے فوراً نکاح کر لے, اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو وہ نکاح کر لے. مطلب اور جتنی جلدی شادی ہو جائے, جتنی جلدی عمر کے اندر, تو اللہ پاک جو ہے بہت ساری برائیوں سے جو ہے نا ہمیں بچا لیتے ہیں. زنا جو ہے اتنی گندی بیماری ہے, جو اتنا مرض ہے, یہ اس سے بچت ہو جاتی ہے. تو حضرت بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ان کا ادارہ ہے دعوت اللہ رسالہ بھی ہے, ان کا مدیر ہیں اس کے, اللہ کے دین کے مطلب کو پھیلانے کے لیے بہت بڑا جو ہے نا سبب ہے. اور اس ٹائم اور آج کا جو دور ہے فحاشی اور ریانی کا جو دور ہے, اس ٹائم میں یہ کام کرنا میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل گھڑیاں ہیں. اور اس کے اندر اتنا کام کر جانا بہت بڑی بات ہے. تو اللہ پاک ان کو استقامت دے, اور اسی طریقے سے جیسے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور زیادہ کرنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ان کی جتنی مشکلات آئیں سب کو وہ آسانیوں کے اندر بدل دے. السلام علیکم. مشکلات تو یہی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, یعنی ہم نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں 2-3 چیزوں کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ رسم و رواج میں اڑے کھڑے رہتے ہیں اور اپنی قوم برادری کے بت کو پوجتے رہتے ہیں. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں کمی ہوتی ہے, لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی. تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو ہمارے پاس الحمدللہ ایسے رشتے بھی آتے ہیں, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, خود لڑکی خود لڑکا, ان کے والدین سب اللہ کے پیارے نیک بندے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسانی کا فیصلہ کروا رکھا ہوتا ہے. وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو الحمدللہ گھنٹوں منٹوں میں اللہ نے شادیاں کروائیں. اور الحمدللہ یعنی ایسے بہت سارے واقعات ہمارے مختلف چینلوں کے ذریعے, ہمارے ادارے کے ذریعے شادیاں ہوئیں. ابھی ایک ویڈیو آج ہی ہم نے دیکھی, وہ وائرل ہوئی, لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ 10 منٹ کے اندر اللہ نے شادی کروائی. الحمدللہ 10 منٹ پہلے لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا, اور 10 منٹ کے بعد الحمدللہ نکاح ہو چکا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ بہترین وہ ویڈیو پوری دنیا میں سارے چینل والے اس کو چلا رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, انہوں نے کیا یعنی میں نے اس ویڈیو میں بتایا میں نے کہ لڑکی بھی حافظہ ہے, لڑکا بھی ماشاءاللہ نیک ہے, مکہ مکرمہ سے آیا ہوا, اور وہ والدین بھی دونوں کے نیک تھے. ہم گئے, بس ہم نے ایک صرف ہاتھ لگایا اور کام ہو گیا. اس میں کیا ہے, انہوں نے اللہ پاک سے آسانی کا فیصلہ کروا لیا تھا. اللہ پاک جب آسانی کا فیصلہ کروا لیں تو ماشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالی حکیم صاحب کی حکمت میں, اور اللہ پاک ان کے فن میں, اور اللہ پاک ان کو کمال عطا فرمائے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ ہی ہے. تو میں آپ چھوٹی سی گزارش کروں گا اپنے اس چینل کے ذریعے بھی اور آپ سے بھی, جو بھی حکیم حضرات جو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں, اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں. اس کا اگر بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی, وہ بالکل صحت جسمانی طور پہ فٹ ہو گیا, قوت مل گئی, لیکن اس کا اگر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا, وہ اپنی اس صحت کو اپنی قوت کو غلط استعمال کرے گا. ساتھ ساتھ اگر اس کو روحانی طور پہ اس کو نماز کی طرف, قرآن کی طرف, ذکر کی طرف, تو آپ اس کو دنیا کی چھوٹی زندگی جو سمندر میں انگلی ڈال اور باہر نکالو, ایک قطرہ انگلی کا لگ گیا, یہ دنیا ہے. باقی ٹھاٹھے مارتا سمندر آخرت. اس دنیا میں اس کو آپ نے مسٹر پاکستان بنا دیا, بلکہ مسٹر ورلڈ بنا دیا, بالکل پوری دنیا کا رستم زماں بنا دیا. لیکن جو ہے وہ اگر اللہ سے تعلق نہیں بنا کے گیا تو آخرت کی سمندر جیسی ہمیشہ کی لمبی زندگی میں اس بیچارے کو شدید تکلیف ہوگی. ہماری دل سے دعا ہے اللہ ہمارے ناظرین کو بھی دنیا آخرت کی خیریں, خوشیاں, راحتیں, برکتیں عطا فرمائے, صحت اور عافیت عطا فرمائے, اور اپنے رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.